إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سٹارٹ کیا تھا کل آیت نمبر 163 سے، وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ پیچھے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کی بات کی، اور تحویل قبلہ کے بعد یہاں پر اس کے فوراً بعد اس تمام موضوع کے بعد جو ہے وہ توحید کی بات آ گئی ہے۔ تو قبلہ جو ہے وہ ہمارا ایک مرکز ہے، اور قبلے کی اتنی تاکید کے بعد توحید کا ذکر جو ہے وہ اصل میں امت مسلمہ کی یکجہتی کی طرف توجہ دلانا اور یکجہتی کی طرف ان کو مائل کرنا ہے، کیونکہ ایک اللہ کی طرف سب کا رخ ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں قبلے کے احکامات کے بعد جو توحید کی آیات آ رہی ہیں اس کی حکمت یہی سمجھ آ رہی ہے، مرکزی عقیدت جو ہے وہ اللہ کی ذات ہو۔ تو جب اللہ کی ذات اس سب کا مرکز ہوگا تو پھر فرقہ واریت میں انسان نہیں پڑے گا۔ جب ہم اللہ کی ذات سے ہٹ جاتے ہیں اور دیگر سمتیں اختیار کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے بیچ میں فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، پھر جو ہے لوگوں میں یکجہتی نہیں ہوتی۔ اور یہاں سے پھر آگے جو ہے امت مسلمہ کی جو ہے وہ ایک تربیت کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور سب سے پہلا جو سبق ان کو دیا جا رہا ہے وہ توحید کا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اس سے پہلے پیچھے آپ دیکھیں کہ متقین کا ذکر آیا، کفار کا آیا، منافقین کا آیا، بنی اسرائیل کا آیا، ابراہیم علیہ السلام کا آیا، امت وسط کے کردار کی بات ہوئی، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مقاصد بیان ہوئے، حضرت حاجرہ کے کردار کا ذکر آیا صفا اور مروہ کی اس میں، پھر اسی طرح ان کا ذکر آیا جو حق کو چھپاتے ہیں۔ تو اور اس کے بعد اب یہاں سے مسلسل آگے ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ کیٹیگریز ہوتی ہیں، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ کو امت وسط بننا ہے اگر، تو آپ کا کریکٹر کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو یہاں سے پھر آگے احکامات بھی آئیں گے اور دیگر جو مسلمانوں کی تربیت ہے امت مسلمہ کی اس کے ٹاپکس بھی آئیں گے۔ تو سب سے پہلے توحید کی بات ہوئی، اور توحید میں پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہے وہ نشانیاں بتانی شروع کی ہیں، ٹھیک ہے؟ غور و فکر کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اصل میں قرآن کا جو استدلال ہے، ٹھیک ہے، قرآن جس پیٹرن پر سکھاتا ہے وہ بالکل سائنٹیفک جو میتھڈ ہے وہی ہے، ٹھیک ہے۔ سائنس جو ہے وہ بھی معلوم سے نامعلوم کی دلیل لیتی ہے، یعنی جو چیز آپ کے پاس نون ہے اس سے ان نون کی دلیل لیتی ہے، اس سے اپنا سفر شروع کرتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں جو چیزیں معلوم ہیں، جو آبزرویبل ہیں، ان کے ذریعے اس ہستی کی طرف آپ کو لے کر جاتے ہیں جو آبزرویبل نہیں ہے، جو نظر نہیں آتی لیکن موجود ہے۔ تو قرآن کا طریقہ استدلال بالکل سائنس کے طریقہ استدلال کی طرح ہے کہ آپ کے پاس جو نون ہے اس سے آپ ان نون کو فائنڈ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے یہاں پر دیکھیے یہ جو آیت ہے اس کے بالکل آخر میں آتا ہے کہ ان فی ذالک، اس کے بالکل اینڈ پہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لآیات لقوم یعقلون،
جو عقل رکھتے ہیں وہی اس کو سمجھ سکیں گے. تو یہ ہمارے پاس سارے نون فیکٹس ہیں. ان نون فیکٹس کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں ان نون کو، یعنی اللہ کو پا سکتے ہیں، اپنے رب کو، اس کائنات کے خالق کو پہچان سکتے ہیں. اور کیا ہے وہ نشانیاں جس میں زمین اور آسمان کی تخلیق کی بات کی گئی؟ کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی اور ہم نے اس کے بارے میں مختلف آیات جو ہیں وہ پڑھی تھی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ رات اور دن کے آنے جانے کی بات ہو رہی تھی، جہاں کل ہم نے اپنے لیسن کو روک دیا تھا. وقت لاف اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ کو آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس دنیا میں جو کچھ موجود ہے وہ جس نظم و ضبط سے کام کر رہا ہے اس میں آپ اپنے رب کو تلاش کر سکتے ہیں، ایک کریٹر کو، ایک خالق کو ڈھونڈ سکتے ہیں، اس کی معرفت پا سکتے ہیں. اس کے ہونے پر آپ کو یہ سارے دلائل جو ہیں اس کے ہونے پر یقین دلاتے ہیں. اور وہ دلائل اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں جو روز آپ ڈیلی بیسس پر جن کو گو تھرو کرتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ زمین اور آسمان کی تخلیق، ٹھیک ہے. اسی طرح رات اور دن کا آنا جانا، دن اور رات کے آنے جانے کے اس مسلسل سائیکل میں جو ہے وہ نشانی ہے لآیات لقوم یعقلون. اور وہ کیا نشانی ہے؟ وہ ہے جیسے نیند کے بعد انسان دوبارہ اٹھتا ہے تو نیند موت کی بہن کہلاتی ہے نا، تو اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیں گے. پھر جب انسان دوبارہ صبح کو اٹھتا ہے، دن میں اٹھتا ہے، تو اس میں اس کے اندر جو ہے وہ ایک شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نیا دن اس کے سامنے ہے، ایک نیا ہارزن ہے، اور اس کو اپنی زندگی کو آگے لے کے چلنا ہے، اس کو پچھلی غلطیاں دہرانی نہیں ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ رات اور دن کے آنے جانے میں اگر آپ سائنٹیفکلی تھوڑا سا اور اس کو دیکھتے ہیں تو دن اور رات کا جو سپین ہے، جس طرح یہ گھٹتا اور بڑھتا ہے اور جس ترتیب سے یہ گھٹتا اور بڑھتا ہے، انسان کی جو باڈی کی فزیکلی اس کی باڈی کی جو نیڈز ہیں ان کو یہ فلفل کرتا ہے. وہ کس ٹائم پر کتنا وقت جو ہے اس کی باڈی کام کرنے کے قابل ہے اور کب اس کو جو ہے ریسٹ کی ضرورت ہے. تو اس میں ہم نے پڑھا بھی تھا ایک مرتبہ پہلے بھی کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جب آپ 30واں سپارہ تھا ہمارا، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ. تو یہ جو رات کی نیند ہے، رات کو جو ریسٹ ہم کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے آپ کی ایک ہیلدی باڈی کے لیے، کیونکہ خاص طور پر جو پہلی رات کا پہلا حصہ ہے اس کی جو نیند ہوتی ہے اس میں خاص ہارمونز جو ہیں وہ آپ کا برین ریلیز کرتا ہے، جو جب آپ کی باڈی ریلیکس کر رہی ہوتی ہے تو وہ بہت افیکٹولی اس کے اوپر اثر کرتے ہیں. تو انسان کو ہیلدی رہنے کے لیے، اس کے برین کو شارپ رہنے کے لیے، فریش رہنے کے لیے، اور زندگی کے معاملات میں چلنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے دن اور رات کا اس ترتیب کے ساتھ آنا بہت بڑی ایک نشانی ہے کہ یہ دن اور رات کے جو آنا جانا ہے ایک ترتیب کے ساتھ، یہ بھی اسی کریٹر نے بنایا ہے جس کریٹر نے انسان کو بنایا، کیونکہ انسان کی نیڈز کو فلفل کر رہی ہے یہ. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شَكُورًا، اور وہ اللہ وہ ہے جس نے رات اور دن کو خلفتاً بنایا، یعنی آگے پیچھے آنے والا بنایا، اس کے لیے لمن ارادہ ان یذکر، وہ جو اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے، او ارادہ شکورا، یا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے. تو نیند، رات کی نیند، رات کا آ جانا، اٹس اے بلیسنگ. اگر یہ ایسا نہ ہوتا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کچھ حصے ایسے ہیں جہاں دن اور رات کا سپین جو ہے وہ بہت طویل ہے، تو وہاں پر لوگوں کی ایفیشنسی اور ان کی لائف وہ اس طرح نارمل نہیں ہے جس طرح کے باقی دنیا کے خطوں کے لوگوں کی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں رکھے ہوئے ہیں خطے، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی اب نارمل بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کیوں دنیا میں پیدا ہوتا ہے، تاکہ جو نارمل ہے وہ شکر ادا کرے۔ تو اگر ہم دن اور رات کے اتنے پرفیکٹ نظام میں رہ رہے ہیں تو اس پر شکر واجب ہے۔ اور بینگ اے پاکستانی ایشیا کے اس حصے میں رہتے ہوئے آپ وہ لوگ ہیں جو 5 موسم انجوائے کرتے ہیں، جو دن رات کے اتنی زبردست ٹائمنگ انجوائے کر رہے ہیں، اور جو آپ کی باڈی کے لیے، آپ کی ہیلتھ کے لیے، آپ کی اسکن ٹون کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے ہر چیز۔ لیکن سب سے زیادہ رونے بھی ہم ہی روتے ہیں، ان چیزوں پہ تو ہم نے کبھی شکر ہی نہیں ادا کیا۔ رات کے آنے جانے پہ تو ہم نے شکر ہی ادا نہیں کیا، دن کے چڑھ جانے پہ تو کبھی ہم نے شکر ہی نہیں ادا کیا۔ ہاں وہ رٹے رٹائے بول ضرور لیتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، لیکن وہ الحمدللہ کبھی ہم نے شعوری طور پہ نہیں کیا کہ کتنی اللہ کی بلیسنگ ہے کہ ہم اس خطے میں موجود ہیں۔ ہاں گرمی کے رونے ضرور ہوتے رہتے ہیں، یا لوڈ شیڈنگ کے یا باقی چیزوں کے، لیکن بہرحال یہ شکر گزاری پیدا کرتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں نا سورہ قصص آیت نمبر 71 میں، قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون۔ ان سے کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تم پر رات کو قیامت تک طویل کر دے تو کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا کے دے گا، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اسی طرح آتا ہے کہ اگر اللہ دن کو قیامت تک طویل کر دے تو کون سا معبود ہے جو تمہیں رات کی لا کے دے گا۔ تو آپ خود سوچیں، اگر دن اتنا طویل ہو جائے کہ رات ہی نہ، یا ہمیشہ دن ہی رہے یا ہمیشہ رات ہی رہے، تو پھر آپ کی باڈی کام نہیں کر سکے گی۔ آپ جب دنیا کے دوسرے ممالک کا سفر کرتے ہیں، کسی ایسی جگہ کا، جیسے ہماری کلاس میں ہیں کچھ امریکہ سے ہیں بہن، ایک انگلینڈ میں ہیں، اسی طرح ابھی شیلا گئی ہیں جیسے امریکہ گئی ہوئی ہیں، تو آپ کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، آپ ایک خاص پیٹرن پہ یوز ٹو ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کی باڈی جو ہے وہ باڈی کے مطابق وہ ایٹماسفیئر کے ساتھ وہ سیٹ ہوئی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ بنانے والا کون ہے اتنی زبردست؟ ایک تو آپ کی باڈی اتنی زبردست مشین بنی گئی، اور پھر اس کے بعد ساری کی ساری جو ایٹماسفیئر ہے، جو سارا کا سارا ایک نظام ہے، وہ اس کو لے کے چل رہا ہے اس کے بہترین اس میں، اور آپ کو خود کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا، وہ کوئی تو ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے۔ پھر والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور وہ کشتیاں جو چلتی ہیں سمندر میں جو نفع دیتا ہے لوگوں کو۔ کشتیاں جو ہے، فلک جو ہے، یہ اسم جنس ہے، یعنی یہ واحد کے لیے بھی آتا ہے، جمع کے لیے بھی، مذکر کے لیے بھی، مؤنث کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ اسم جنس جو ہے وہ ایسا اسم ہوتا ہے جو ایک لفظ مذکر، مؤنث، واحد، جمع سب کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو والفلک کشتیاں جو ہیں وہ اسم جنس ہے، اور کشتی جو ہے یہ اللہ کی نشانی کیسے ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو لوڈ شفٹنگ کا کام ہے آج کے دور میں بھی یہ بحری راستوں سے ہوتا ہے۔ بڑے بڑے جو آپ کے کنٹینرز ہیں، جو آپ کی ٹریڈ ہے ساری، وہ ساری کی ساری آپ کے بحری راستے سے ہوتی ہے، کیونکہ پانی جو ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اچھال کی جو قوت رکھی ہے، وہ ہیوی لوڈز جو ہیں وہ آرام سے اس کی ٹرانسپورٹیشن کر لیتا ہے، اس کے اوپر ہو جاتی ہے۔ ایئر ٹرانسپورٹیشن میں آپ اتنا ہیوی لوڈ نہیں لے کے جا سکتے، اور خشکی کے راستے وہ آپ کو بہت مہنگا پڑتا ہے۔ سمندری راستے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے دیے ہیں، اور کشتیاں، اور پھر پانی جو اللہ نے آپ کے لیے مسخر کیا ہوا ہے، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا سورہ حج آیت نمبر 65 میں کہ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتیاں جو چلتی ہیں سمندر میں اسی کے حکم سے، اور اسی نے آسمان کو تھام رکھا ہے کہ وہ زمین پر گر نہ جائے، مگر یہ کہ اسی کے اذن سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر خوب رحم کرنے والا اور شفقت کرنے والا ہے۔
تو یہ پانی میں جو کشتیاں چل رہی ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی. کیسے ایک سوئی جو ہے وہ پانی میں ڈوب جاتی ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے جہاز جیسے وہ سورہ رحمان میں آتا ہے نا، پہاڑوں کی طرح کے یہ لگتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ لگتے ہیں. جو بحری جہاز ہے دور سے آپ دیکھیں تو اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، پورے پورے شہر ان کے اندر بسائے ہوئے ہوتے ہیں، تو دور سے بالکل پہاڑ لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیسے اسموتھلی جو ہے وہ پانی کے اوپر چلتے چلے جاتے ہیں. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ کہیں پر کوئی بھی موڈ آف ٹرانسپورٹیشن اتنا زیادہ لوڈ لے کر جا سکتا ہو اور اتنا اسموتھلی جا سکتا، مگر یہ کہ کس سے بھی امر ہی، اللہ کے حکم کے ساتھ. جہاں اللہ کا حکم نہیں ہوتا وہاں ٹائٹینک جیسے جہاز ڈوب بھی جاتے. تو اس میں کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں. اللہ چاہے تو وہ چلتا رہے گا، اللہ چاہے گا تو وہ نہیں چل پائے گا، وہ ڈوب جائے گا. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس میں جو اس نے نازل کیا آسمان سے پانی میں سے. بارشیں دیکھیں آپ، بارش جو ہے اس میں بے شمار نشانیاں. بارش کا برسنا اور پھر فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس کے ذریعے زمین کے مردگی کے بعد اس کو زندہ کرنا. اس میں سب سے پہلی نشانی کیا ہے کہ جب بارش برستی ہے تو ایک زمین جو چٹیل ہوتی ہے اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ سبزہ اگ جاتا ہے. بہار کے موسم میں جب سردیوں میں بالکل ساری ہریالی جو ہے پاکستان میں یہاں پر ختم ہو چکی ہوتی ہے، تو اس کے بعد جب اسپرنگ سیزن آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ بالکل ٹن بن سے درخت ہوتے ہیں، اس پہ چھوٹی چھوٹی سی کونپلیں نکلنا شروع ہوتی ہیں اور وہ کھلتی جاتی ہیں اور وہ پھر دیکھتے دیکھتے وہ سرسبز ہو جاتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان، دن اور رات، پھر اسی طرح بارش، اور بارش میں پھر زمین کے مردہ ہونے سے اس کا زندہ ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں متضاد چیزوں کو آپ کے سامنے لا کر معلوم جو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور یہ جو بارش برستی ہے زمین پر، اس میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگ جو جاندار ہیں، ہر قسم کے جاندار، ان کی زندگی کا سبب بنایا ہے تاکہ وہ زندہ رہ سکے. اور ہر زندہ چیز کو، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ ہر زندہ چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے، تو ان کی زندگی کی اوریجنیشن بھی، جو اس کو اوریجنیٹ کیا گیا ہے، اس کی طرف بھی یہاں پر اشارہ ہے کہ آسمان سے جو پانی برستا ہے اس سے زمین بھی زندہ ہو جاتی ہے اور جانداروں کے لیے بھی جو ہے وہ ان کی بھی زندگی کا سورس جو ہے وہ ان کو حاصل ہوتا ہے. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھرنے میں، والسحاب، اور بادلوں میں، مسخری بین السماء والارض، جو مسخر کیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان. بادل جو ہیں وہ زمین اور آسمان کے درمیان میں اڑتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ کہاں سے بنتے ہیں بادل؟ وہی پانی جو بارش سے نے برسایا تھا، تو وہ جب پانی سمندروں میں اور ہر جگہ پر اکٹھا ہوا ہے، وہاں سے پھر ایویپوریشن ہوتی ہے، اور وہ ایویپوریشن جو ہے وہ اس سے جو ہے بادل بنتے ہیں. بادل جو ہیں ان سے بارش برستی ہے، پھر بارش جو ہے وہ پودے اگاتی ہے. انہی پودوں اور اسی پانی کے ساتھ جو جاندار ہیں خوراک حاصل کرتے ہیں اور زمین کے اندر پھلتے پھولتے پھیلتے چلے جاتے ہیں. لآیات لقوم یعقلون، ان ساری چیزوں میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو عقل رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ پورا ایک لائف سائیکل ہے، ٹھیک ہے. زمین اور آسمان کی تخلیق، دن اور رات کا ایک مقرر وقت پر آنا جانا، کشتیوں کا چلنا. کشتیاں کہاں چل رہی ہیں؟ سمندر میں چل رہی ہیں نا. تو وہ جو واٹر سائیکل آپ کا ہے کہ پانی جتنا ایویپوریٹ ہو رہا ہے اتنا ہی واپس آ رہا ہے، تو یہ اس چیز کو پاسبل بنا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ زندہ بھی رہے اور پھر وہ اپنے لیے، اپنی ضروریات کو، اپنے نفع کے لیے جو ہے وہ تجارت بھی کرے، ٹھیک. اور اسی طرح اسی پانی سے پھر زمین کے اوپر دیگر جانوروں اور جانداروں بشمول انسان کے رزق بھی پیدا ہو رہا ہے،
اور آگے ان کی جو نسل ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. سورہ مومنون میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَأَنَا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی بقدر مقرر مقدار میں. فَأَسْكَنَّاهُ تو ہم نے اس کو ٹھہرا دیا فی الارض زمین میں. جو آپ کے واٹر ریزروائر ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو لے جاتے، پانی کو سارے کا سارا ویپوریٹ ہوتا، فضا میں کہیں پر ختم ہو جاتا، آپ کے سمندر خشک ہو جاتے، لیکن ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. یہ واٹر سائیکل کی آیت ہے. ٹھیک ہے، واٹر سائیکل جو آپ کا زمین کے اوپر، ارتھ کے اوپر جو پانی کی مقدار جو ہے مقرر رہتی ہے، یہ آیت اس طرف آپ کو اشارہ کر رہی ہے. تو یہ پورا کا پورا آپ کا ایک لائف سائیکل بن جاتا ہے. اسی طرح سورہ نور آیت نمبر 43 میں آتا ہے الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یعلق بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کے بیچ میں یؤلف بینہ، بادلوں کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، ان کے اندر انسیت پیدا کر دیتا ہے. اور وہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ وہ پہاڑوں کی مانند ہو جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح کے بادل ہو جاتے ہیں. پھر ان کی تم دیکھتے ہو کہ ان کے خلال میں سے جو ہے وہ بارش جو ہے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ پہنچاتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے. تو ایویپوریشن سمندروں سے ہوتی ہیں، آپ کے 7 سیز ہیں، اوشنز ہیں، وہاں سے ایویپوریشن ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی ایسی جگہوں پہ جا کے برستے ہیں جہاں پر سمندر ہے ہی نہیں. تو اللہ کے تعالیٰ جس جگہ چاہتے ہیں ان بادلوں کو لے کر جاتے. تو انسان کی بس میں نہیں ہے کہ وہ بارش برسا سکے. آرٹیفیشل رین جو ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے اور وہ بہت لمیٹڈ جگہ پر ہو سکتی ہے. وہ اس طرح قدرتی بارش کو کبھی بھی جو ہے ریپلیس نہیں کر سکتے، اس کا الٹرنیٹ نہیں بن سکتی، کبھی بھی نہیں بن سکتی. وہ ایک چھوٹا سا ایک تجرباتی کام ہے. لیکن یہ جو ایک نیچرل سائیکل ہے، نیچرلی ایک جو سسٹم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، تو جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہاں پر وہ بادل برستے ہیں، اور جہاں پر نہیں حکم ہوتا اللہ کا وہاں پر وہ نہیں برستے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ الگ الگ بھی اپنی جگہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ بھی ہیں، اور یہ سب کی سب جو ہیں وہ توحید کی طرف لے کر جاتی ہیں. دیکھیں آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 164، اس کو ذرا سامنے رکھیں دوبارہ سے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو اپنی نشانیاں کہا ہے، توحید کی طرف آپ کو نشانیاں بتائی ہیں کہ یہ توحید کی طرف لے کر جاتی ہیں. کیسے؟ ہر چیز کے اندر ایک خاص نظم پایا جا رہا ہے، جیسے دن اور رات کے آنے جانے میں، پھر پانی کا جو کی مقدار زمین کے اوپر مقرر رہنے میں، جیسے بھی میں نے سورہ مومنون آیت نمبر 18 کا حوالہ آپ کو دیا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو زمین کے اندر روک دیا. بقدر کتنا؟ جتنی کی ضرورت ہے، جتنی پانی کی مقدار زمین کے اوپر ضروری ہے اتنی ہمیشہ رہتی ہے، رائٹ؟ نہ اس سے زیادہ ہوتی ہے نہ اس سے کم ہوتی ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ بارش کے برسنے، پودوں کے اگنے، جانداروں کے پھیلنے، پھر پودوں کی دوبارہ سے ان کا آٹم سیزن آنا، ان کا ختم ہو جانا، نئے سرے سے دوبارہ نکلنا، نئے سرے سے پھر پرانی جو جانور ہیں جو اپنا لائف اسپین پورا کر چکے ہوتے ہیں ان کا مر جانا، نئے جانداروں کا پیدا ہونا، یہ ایک خاص سسٹم کے ساتھ چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ پر ایک قسم کے جانور حد سے زیادہ ہو جائیں اور وہ دوسروں کی نسل کو ختم کر دیں، یا یہ کہ وہ انسانوں کے لیے نقصان دہ ہوں. اگر نیچرلی یہ چلتا رہے، اگر ہم خود اس کے اندر جو ہیں وہ فساد پیدا نہ کریں. یہ ساری نشانیاں، ان کا جو نظم و ضبط ہے یہ ایک کریٹر کی طرف لے کر جاتا ہے، ایک
برٹرڈ رسل جو ہے یہ ایک ایتھیسٹ فلاسفر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اہل مذہب کی یہ دلیل کہ جب دنیا میں نظم ہے تو لازم ہے کہ اس کا ایک ناظم بھی ہو، یہ ایک منطقی دلیل ہے۔ وہ شخص جو خدا کو مانتا ہی نہیں، وہ خود بتاتا ہے کہ دنیا کا یہ نظم و نسق جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس کو چلانے والا ایک ناظم بھی موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سورج کو چلانے والا کوئی اور ہے اور چاند دن رات کو چلانے والا کوئی اور ہے اور پانی کے واٹر سائیکل کو مینٹین کرنے والا کوئی اور ہے، نہیں، یہ اس کا جو نظم و ضبط ہے یہ خود بخود نہ صرف یہ کہ کریٹر کی طرف لے کر جاتا ہے بلکہ ایک کریٹر کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں نشانیاں تو ہیں، لیکن کس کے لیے؟ لقومی یعقلون، جو عقل سے کام لیتے، جو سوچتے سمجھتے ہیں، جو جانوروں کی طرح کی زندگی نہیں گزارتے، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں، جو زمین کو اور آسمان کو دیکھ کر بس اس کی ظاہری خوبصورتی میں نہیں گم ہو جاتے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو بنانے والا کون ہے۔ جو رنگوں کو دیکھتے ہیں، پرندوں کو دیکھتے ہیں تو صرف سبحان اللہ کہہ کے آگے نہیں نکل جاتے بلکہ سوچتے ہیں کہ وہ رب جس نے اتنی پرفیکشن سے اس کو بنایا، اس نے مجھے کیوں بنایا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو اس نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ پھر وہ اپنی زندگی کے مقصد کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ایسے ہی نہیں دنیا میں آتا اور جانوروں کی طرح کھایا پیا، بچے پیدا کیے اور مر گیا، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کو کس لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ وہ اپنے رب کو ڈھونڈتا ہے، پھر رب کی طرف سے جس لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ عمومی مقصد جو ہے، عمومی مقصد جو انسانوں کی تخلیق کا ہے، جن و انس کی، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ خصوصی مقصد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے دیا، اور وہ کس کو دیا ہے؟ فی زمانہ امت مسلمہ کو، اور وہ کیا ہے؟ کذالک جعلناکم امۃ وسط، یہ تو ٹھیک ہے، امت وسط بنایا گیا۔ تو پھر ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پہچاننا ہے نا، غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، رب کی معرفت کے ساتھ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریک بنا لیے یا اللہ کے سوا بہت سے دوسرے شریک بنا لیے، وہ ان سے یعنی ان شریکوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ ند جو ہے یہ کہتے ہیں اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال میں کسی بھی قسم کے شریک کو، ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی قسم کا شریک چاہے وہ اللہ کی ذات میں ہے، اور یہ پیچھے ہم اس کی تفصیل پڑھ کے آئے ہیں۔ ذات میں شرک کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ نصارہ نے کیا ہے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یا مشرکین مکہ نے کیا، جیسا کہ وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کی صفات میں شرک کیا ہے؟ مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتے ہیں، وہ السمیع ہے، ویسا کوئی اور بھی سن سکتا ہے، ویسا کوئی اور بھی سنتا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، ویسا کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ جیسی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، وہ بصیر ہے نا، تو وہ جیسا وہ دیکھ رہے ہیں ہمیں، جیسے وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں 24/7، وہ اس طرح کوئی اور بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی صفات میں شرک۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں، اللہ کا جو احکامات ہیں، جیسے بارش کا برسانا، ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں کہ اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور کے حکم سے بھی بارش برستی ہے یا کوئی اور بھی بارش برسا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے اولاد دی جاتی ہے، تو کوئی اور بھی اولاد دیتا ہے، کوئی اور بھی یہ کرتا ہے،
وہ کرتا ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے افعال میں شرک آ جاتا ہے۔ اسی طرح جب لوگ اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شامل کر لیتے ہیں تو وہ محبت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہونی چاہیے وہ اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں سے وہ محبت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا کرتے تھے جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں یا دنیا میں ہی ہوتے ہیں تو لوگ ان کے بارے میں ایگزیجریٹ کرتے ہیں، مبالغہ آرائی کرتے ہیں اور اللہ کو تو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی ذات کو، اور انہی میں ان شخصیات میں اٹک کے رہ جاتے ہیں۔ اسی سے پھر فرقہ واریت بھی جنم لیتی ہے جب شخصیت پرستی شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے دین اسلام جو ہے یہ شخصیت پرستی کی نفی کرتا ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی شخصیت پرستی کی اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، ان کی سنت پر عمل کا حکم ہے، ان کی شخصیت پرستی کا حکم نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے محبوب نبی کی شخصیت پرستی نہیں کی جا سکتی، ان کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کی اطاعت میں ان کی اطاعت ہے، تو اس کے بعد پھر باقی شخصیات کہاں رہ جاتی ہیں؟ ان کی اطاعت تو پھر مشروط ہو جاتی ہے کہ اگر تو وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق کام کر رہے ہیں اور ہم سے کرا رہے ہیں پھر تو ہم ان کی بات مانیں گے، ادروائز ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ کہاں یہ کہ پھر اللہ اور رسول تو کہیں پیچھے رہ گئے اور صرف وہ ظاہری جو ہماری شخصیات ہے جن کی محبت میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں، عقیدت میں محبت سے زیادہ عقیدت، اور وہ عقیدت پھر ایسی محبت کی طرف لے کر جاتی ہے، اندھی عقیدت جو پھر اللہ کی محبت سے بھی زیادہ اس کو اوپر لے جاتی ہے۔ اور یہ کیا کراتی ہے پھر ایسی عقیدت، اندھی عقیدت کیا کراتی ہے کہ اگر وہ شخصیت کہیں پر غلط بھی ہے تو بندہ اس کی غلطی کو غلطی نہیں مانتا، وہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے، وہ اس کو ویسا ہی اپنا لیتا ہے بجائے اس کے کہ غلطی وہ بجائے اس کے کہ وہ اس شخصیت کی اس غلطی کو نگیٹ کرے یا اس کی اصلاح کرے یا اس معاملے میں اس کی بات نہ مانے، وہ آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز شخصیت پرستی کہلاتی ہے، یعنی صحیح غلط ہر چیز کو ایسے لے لینا گویا کہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ کسی بھی چیز سے کی جو محبت ہوتی ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ محبت جو ہے نا وہ انسان کی ضرورت ہے، جس طرح کھانا جسم کی ضرورت ہے، روح کی غذا قرآن ہے، اسی طرح انسان کی جذباتی زندگی کی خوراک جو ہے وہ محبت ہے، اور محبت انسان ان سے کرتا ہے جن سے اس کو فوائد ملتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں آیت نمبر 164 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تمام نعمتیں جو پوری انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں ان کو انسرکل کر کے ایک طرح سے بتا دیا، تو بجائے اس کے کہ وہ ان نشانیوں کو پہچان کر رب کو پہچانتا، اس کی محبت اختیار کرتا، اس نے وہ ان نشانیوں ہی کی محبت میں مبتلا ہو گیا، انہی چیزوں کے پیچھے لگ گیا۔ مثلا جیسے سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ اپوزٹ جینڈر وَبَنِينَ اولاد وَقَنَاطِيرَ الْمُقَنطَرَةِ ڈھیر کس چیز کے؟ من الذهب سونے کے، والفضة اور چاندی کے، مال اور دولت، تھوڑی سی بھی نہیں، ڈھیروں ڈھیر، والخیل المسومۃ سواریاں، نت نئی برانڈ کی گاڑیاں، والانعام پراپرٹیز، والحرث اور کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری چیزیں مزین تو کر دی گئی ہیں اور یہ دنیا کا فائدہ ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اصل بہترین لوٹنے کی جگہ جو ہے، ٹھکانہ جو ہے، وہ تو اللہ کے پاس۔ اور اسی سے اگلی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل
इनसे कह दीजिए उनब्बिकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, ये सारी चीजें जो हैं जिनकी मोहब्बत में इंसान मुब्तला है, इन सबसे बेहतर चीज ना बता दूं मैं तुम्हें, और वो क्या है? लिल्लज़ीन तक़ौ इंद रब्बिहिम, जो लोग तक़वा इख्तियार करते हैं। इन चीजों की मोहब्बत में ये ज़ुय्यिना लिन्नास है ना, इसमें लोगों के लिए ये मुज़य्यन कर दी गई है, उनकी नेचर के अंदर, उनकी जज्बात की तस्कीन के लिए है। ये नागुज़ीर है, होती है, होगी ही, लेकिन इसके अंदर तकवा इख्तियार करना, इसको छोड़ने को नहीं कहा गया, बल्कि क्या कहा गया? लिल्लज़ीन तक़ौ, इन चीजों को इख्तियार करने में तकवा इख्तियार करना। ठीक है, तो उनके लिए क्या है फिर? इंदा रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीना फीहा व अज़वाजुम मुतहहरतुम व रिज़वानुम मिनल्लाहि वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। बागात, नहरें, अज़वाज मुतहहरात, पाकीज़ा बीवियां और अल्लाह की रजा, हर चीज मिलेगी। यही सारी चीजें जो ऊपर हैं, यही सब कुछ मिलेगा। यही सोने चांदी के ढेर भी मिलेंगे, यही जो एक अट्रैक्शन है ऑपोजिट जेंडर में, जो अज़वाज में, वो भी मिलेंगे, वो भी बेहतरीन पाकीज़ा मिलेंगे। और फिर यही सब कुछ में वहां पे मिलेगा अल्लाह की रजा के साथ भी। लेकिन ये दुनिया में जब तुम्हें ये चीजें मिल रही हैं तो उसमें तकवा इख्तियार करो। तो मोहब्बत इंसान की एक नागुज़ीर जरूरत है, ये तो हमें पता है, लेकिन इस मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत के ताबे रहना चाहिए। याद रखें, कोई भी चीज जो हमारे सोते जागते हमारे दिमागों पर छाई हुई है, चाहे वो औलाद की मोहब्बत है, चाहे वो माँ बाप की है, चाहे वो रसूम और रिवाज की है, चाहे वो माल दौलत की है, चाहे वो शौहर घर बार किसी भी चीज की है, अगर वो हर वक्त हमारे दिमाग पर छाई हुई है और हमें अल्लाह को भुलाए हुए है, तो ये शिर्क हो जाएगा। ये कौन सा शिर्क होगा? अल्लाह की मोहब्बत में शिर्क, ये अल्लाह के हकूक में शिर्क हो जाएगा। जब हम शिर्क की इकसाम पढ़े थे तो उसमें हमने एक किस्म ये भी पढ़ी। अल्लाह का हक है कि उसकी मोहब्बत सबसे ऊपर हो, लेकिन हमने क्या किया? हमने दूसरी चीजों की मोहब्बतों को अल्लाह की मोहब्बत से ऊपर कर दिया। अब चाहे वो इंसान हो, चाहे वो लीडर्स हो, पॉलिटिकल लीडर्स हो या रिलीजियस लीडर हो, चाहे वो औलाद हो, माल हो, कुछ भी हो, ये सब की सब चीजें जो हैं, इनकी मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत के ताबे रहना चाहिए। जब तक ये हमें अल्लाह की मोहब्बत के करीब करते हैं, इनकी मोहब्बत जायज है। जब ये हमें अल्लाह से दूर करते हैं तो फिर इनकी मोहब्बत जो है वो हमारे लिए जायज नहीं है। फिर हमें इसको जो है वो अल्लाह की मोहब्बत के ताबे लेकर आना है। ठीक, जैसे सूरह तौबा में आता है ना कि कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुक तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही। अगर आप इनसे कह दीजिए, अगर तुम्हारे आबाओ अजदाद की मोहब्बत में किस चीज में होती है? उनके रिवायात में। शायद आपके परदादा आपके साथ तो नहीं रह रहे ना, लेकिन वो सारी जो रसूम और रिवाज हमारे खानदानी चली आ रही हैं, चाहे वो मजहबी हों, चाहे वो सकाफती हों, चाहे वो खानदानी हों, और तुम्हारी औलाद अबनाउकुम व इखवानुकुम, और तुम्हारे भाई बहन, व अज़वाजुकुम, और तुम्हारे अज़वाज, व अशीरतुकुम, और तुम्हारा खानदान, तुम्हारा नसब, वो जिसके ऊपर हमें बड़ा मान होता है, जिससे हम अलग मतलब एक अपने तफाखुर में मुब्तला होते हैं, व अम्वाल, और माल, और व तिजारत, और तिजारत जिसमें घाटे का तुम्हें डर लगा रहता है, व मसाकिन, और तुम्हारे घर,
तर्दोनहा, जिनसे तुम्हें मोहब्बत होती है, अहब्बा इलैकुम, वो ज्यादा महबूब हैं तुम्हें, मिनल्लाही, अल्लाह से, व रसूलिही, और उसके रसूल से, व जिहादिन फी सबीलिही, ये चीजें तुम्हें अल्लाह की राह में काम करने से, अल्लाह की राह में जिहाद करने से रोक रही हैं। फतरब्बसू, तो अब इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअमरिही, यहां तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाए। अगर ये मोहब्बतें अल्लाह, उसके रसूल की अताअत से, अल्लाह की मोहब्बत से बढ़ गई हैं, तुम्हें अल्लाह के दीन में दाखिल होने से रोक रही हैं, तो फिर इंतजार करो उस वक्त का जब अल्लाह का हुक्म आ जाएगा। कितनी वाज़ेह आयात हैं। फिर भी अगर हम जायजा लें तो हमारी जिंदगियों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह की रजा, अल्लाह की अताअत और अल्लाह के रसूल की अताअत, ये एक ही बात है, ठीक है। और दीन के काम, इनकी क्या हैसियत, और ये बाकी चीजें जिनका जिक्र किया गया, माल, औलाद, अजवाज, कुंबा कबीला, घर बार, फिर गाड़ियां, सवारियां, पहनना ओढ़ना, स्टेटस, अपने सरदार, लीडर्स, उनकी क्या हैसियत। ईमानदारी से सोचें, क्या वाकई हम सब अल्लाह से मोहब्बत करते, अल्लाह की मोहब्बत सबसे ऊपर है, या महज हमने अपने आप को बस एक तसल्ली दे रखी कि हाँ हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। हाँ जी, रेशो अगर आप बना लें ना, दिन में कितना, क्या रेशो है हमारे टाइम की एलोकेशन, या ये कि जब डिसीजन लेना होता है, एक तरफ अल्लाह की रजा है और एक तरफ ये बाकी चीजें, एक तरफ अल्लाह का हुक्म है और एक तरफ ये चीजें हमें अल्लाह की नाफरमानी की तरफ लेके जा रही है, उस वक्त हम क्या डिसीजन लेते हैं। ये रेशो हम अपने जहन में जरा निकाल के देखें तो हमें पता चलेगा कि क्या वाकई हमारे दिलों में, हमारी जिंदगियों में अल्लाह की मोहब्बत सबसे ऊपर है। क्योंकि आप आगे देखें ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो लोग ईमान लाते हैं वो अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अशद्दु, ज्यादा शदीद हैं, हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत की। उनकी जिंदगियों में अल्लाह की मोहब्बत टॉप प्रायोरिटी होती है। और याद रखिए, मोहब्बत जो है वो सिर्फ एक जज्बा नहीं है, मोहब्बत वो बुनियादी जज्बा है जो इंसान से काम करवाता है, जो इंसान की जिंदगी में प्रेफरेंसेस ड्राइव करता। तो अगर अल्लाह की मोहब्बत में हम अशद्दु हुब्बन लिल्लाह हैं, तो फिर हमारी सारी की सारी जिंदगी का जो पैटर्न है वो अल्लाह की अताअत के अकॉर्डिंग होगी। लेकिन अगर अल्लाह की मोहब्बत सबसे ऊपर नहीं है और सेंटर ऑफ लाइफ हमारा जो है, वलिकुल्ली विजहतुन हुवा मुवल्लीहा में सेंटर ऑफ लाइफ हमारा जो है, हमारी सोच, हमारा उठना बैठना, सोना जागना, वो गैर अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कुछ और है, तो फिर उसी की मोहब्बत में हमारा जो लाइफ का पैटर्न है वो सारा डिजाइन हो। फिर हमारी सारी की सारी मेहनतें, सारी की सारी मुशक्कतें, सारे का सारा जिहाद वो उसी की राह में होगा, उसी गैर अल्लाह की राह में। वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू, और काश के देख लें वो जिन्होंने जुल्म किया, इज़ यरौनल अज़ाबा, जब वो देखेंगे अजाब को, काश के वो जो जालिम हैं, जालिम यहाँ किसको कहा जा रहा है, वो जो अल्लाह को छोड़कर गैर अल्लाह की मोहब्बत में शदीद हो गए हैं। इसकी एक मिसाल सूरह अनाम में बड़ी खूबसूरती से अल्लाह ताला बयान करते हैं कि मुशरिकीन मक्का जो थे ना, उनका एक तरीका था, वो क्या करते थे कि खेती में हिस्से लगा लेते थे, ये हिस्सा अल्लाह का है, ये हिस्सा फलाने फलाने बुतों का है, और मतलब इस तरह से हिस्से लगा लेते। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर उनके शरीकों के हिस्से में किसी तरह की कमी हो जाती, मसलन बारिश नहीं हुई या कीड़ा लग गया या कुछ और ऐसा हो गया, तो वो अल्लाह के हिस्से में से निकाल के बुतों का हिस्सा पूरा करते थे।
لیکن اگر اللہ کے حصے میں کمی آ جاتی، یعنی وہ جو کھیتی کا حصہ مقرر کیا تھا اس میں بارش نہیں ہوئی یا کیڑا لگ گیا، تو وہ بتوں کے حصے میں سے نکال کے کبھی بھی اللہ کا حصہ پورا نہیں کرتے تھے. یہ چیز شو کرتی ہے کہ ان کی محبت کس سے تھی زیادہ، اللہ سے تھی یا ان شریکوں سے زیادہ تھی. تو اسی کو آپ دیکھ لیجئے، اپنی بھی اگر ہم محبت کو جانچنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے اوقات کار کو ہی ہم دیکھ لیں. وہ اوقات کار جو ہم نے دنیا کے کام کے لیے مختص کیا، اور وہ اوقات کار جو ہم نے اللہ کے کام کے لیے مختص کیا، اب ہم کس کے حصے کا وقت کس کو دے دیتے ہیں بخوشی؟ دنیا کے کام، اپنا لیجر ٹائم، اپنی نیند، اس کو قربان کر کے اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، یا اللہ کے حصے کا جو وقت ہے اس کو ہم اپنی نیند، دنیا کے کام یا اپنی لیجر ٹائم میں لگاتے ہیں؟ بہت آسان ہے کہ ہم جان سکیں کہ ہماری زندگی میں اللہ کی محبت کا کیا مقام ہے. اور جو اللہ کو وہ مقام نہیں دے رہے، خاص طور پر جب شرک کرتے ہیں لوگ، تو ان کو یہاں ظالم کہا گیا ہے کہ کاش کہ وہ ظالم دیکھیں. اب کیا دیکھیں؟ اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے، یعنی قیامت کے منظر کو، کاش وہ آج ریئلائز کر لیں کہ قیامت کے دن جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، ان القوت للہ جمیعا، تو ان کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ بے شک قوت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی تھی. یہ جو سمجھتے تھے کہ فلانا چھڑوا لے گا، فلانا چھڑوا لے گا، فلان جو ہے وہ اللہ سے نعوذ باللہ لڑ پڑے گا کہ نہیں جی اس کو تو ضرور ہی پہلے بخشوا دیں، اس نے تو جو ہے وہ میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی یا وٹ ایور، یا یہ جو ان کے شریک تھے جن کو انہوں نے اپنے شفاع بنا رکھا تھا، تو وہ صاف انہیں پتہ لگ جائے گا کہ جو قوت ہے وہ تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. مالک یوم الدین تو صرف اللہ ہی ہے. وہ ان اللہ شدید العذاب، اور انہیں یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اور اسی وقت پھر ان پر عقدہ کھلے گا. ابھی کیا بات ہو رہی ہے کہ کاش اس کو آج ہی ریئلائز کر لیں کہ قیامت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ ہمارے ساتھ محبت ہے کہ انہوں نے ہمیں قیامت کے مناظر جو ہیں وہ دنیا میں دکھا دیے ہیں کہ دیکھ لو ایسا ہو جائے گا، یہ ہونے والا ہے. انہوں نے ہم سے وہ مناظر چھپا کے نہیں رکھے، وہ کھول کھول کے بیان کر دیے تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے، ہم اس چیز کو سیکھ جائیں اور بچ جائیں. آج جب کہ ہم اس دارالامتحان میں ہیں، ہم اپنے دارالقرار یعنی آخرت کو اپنے آخری ٹھکانے کو بچا لیں، درست کر لیں. کیا ہوگا اس وقت؟ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب بیزار ہوں گے وہ جو پیروی کیے گئے تھے ان سے جنہوں نے ان کی پیروی کی. جس کی پیروی کی گئی وہ بیزار ہوگا اس سے جو اس کی پیروی کرتا تھا. دنیا میں جو پیروکار تھے انہوں نے ان لوگوں کو کہاں بٹھا لیا تھا؟ سروں پہ، ان کے پیروں میں جا کے سر رکھتے تھے، ان کو جا کے اپنا مائی باپ پیر و مرشد کہتے تھے کہ سمجھتے تھے یہ ہمیں پار لگوا لیں گے، یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے. ان بتوں کے آگے، ان ہستیوں کے آگے یہ جا کے جھکتے تھے، لیکن قیامت کے دن وہ ان سے بیزار ہوں گے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور کٹ جائیں گے ان کے بیچ میں تمام اسباب، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور یہ والا جو سچویشن ہے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر اس کو بیان کیا کہ کس طرح ان کے جو تھے جن کے پیروکار تھے اور جن پر یہ تکیہ کیے ہوئے تھے اور جن کے پیچھے لگ کے، چاہے وہ سوسائٹی کے امراء تھے، چاہے وہ ان کے پولیٹیکل لیڈرز تھے، چاہے وہ ان کے ریلیجس لیڈرز تھے جیسے یہود کے علماء تھے، یا جیسے مشرکین مکہ کے سردار تھے، یا دور حاضر میں اسی طرح کے لوگ،
تو دنیا میں تو یہ ان پر سر دھڑ جو ہے اس کی بازی لگائے ہوئے تھے، اور دنیا میں انہوں نے اپنے پیروکاروں کو سبز باغ دکھائے ہوئے تھے. وہ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے بھی کہتے ہیں کہ تم چھوڑ دو اس دین کو، تو تم واپس اپنے دین میں آ جاؤ، اپنے آباء و اجداد کے دین میں آ جاؤ، ہم تمہاری ذمہ داری اٹھا لیں گے، ہم جو عذاب تمہیں دیا جائے گا وہ ہم اپنے اوپر لے لیں گے. تو ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوگا، اس دن یہ بیزار ہو جائیں گے. اور مختلف مقامات پر یہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح جو ہے یہ سب ایک دوسرے سے کے ساتھ جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے کو لان تان کریں گے، چاہیں گے یہ جو پیروی کرنے والے ہیں یہ چاہیں گے کہ ان کے ان لیڈرز کو، ان کے ان بڑوں کو جنہوں نے ان کو اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا، پیروں کے نیچے روند ڈالیں. وہ جن کے پیروں میں سر رکھتے تھے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اپنے پیروں میں روند ڈالیں. یہ سب مختلف جگہ پر آیات جو ہیں ان کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانے وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ جنہوں نے پیروی کی، یعنی پیروکار یہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، اگر ہوتا کاش ہمارے لیے ایک مرتبہ واپس لوٹنا دنیا میں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسا یہ آج ہم سے بیزار ہوئے. اللہ تعالیٰ فرمانے کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ دکھائے گا ان کے اعمال ان کے لیے حسرتیں بنا کے، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے کبھی بھی نکالے نہیں جائیں گے، وہ آگ سے نکل نہیں سکیں گے. تو یہ جو منظر ہے یہ انہیں آج ہی دکھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کاش وہ اس چیز کو دیکھ لیں، اس چیز کو ریئلائز کریں. ہم سب کے گھروں میں قرآن موجود ہے، ہم سب ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ہم سب پھر بھی نہیں دیکھتے اپنی زندگیوں میں کہ ہماری زندگیوں کے اندر کہیں کوئی ایسی ہستیاں تو نہیں ہیں جنہیں ہم نے پوجنا شروع کر دیا ہے. بظاہر تو ہم سجدہ نہیں کر رہے کسی کو، لیکن اگر ہم اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں ان چیزوں کے پیچھے لگ کے، اگر ان کی محبت اللہ کی محبت کے اوپر غالب آ چکی ہے تو پھر کیا انجام کار ہوگا؟ قیامت کے دن تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے. قیامت کے دن تو انسان یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھی بھاگے گا، اپنی بیوی بچوں سے بھاگے گا، ہر ایک سے بھاگے گا. کسی کا کوئی میرے ذمہ جو ہے وہ نکل نہ آئے، کوئی کام نہ نکل آئے، کوئی میرے اعمال نہ کسی کو دینے پڑ جائیں. بلکہ کیا کہے گا اس دن مجرم کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو، میری بیوی کو، میرے کنبے قبیلے کو، ہر ایک کو فدیے میں لے لے، مجھے چھوڑ دے. کیا ہم یہ آیات پڑھتے نہیں ہیں؟ پھر بھی ہم ان چیزوں کی محبت میں، یہ مال، یہ جو روایات ہیں، یہ رسوم ہے. اب ہم مسلمان ہیں نا، ہم ویسے تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، لیکن بعض جگہوں پر آ کر یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل ایسے ہمارے اوپر ڈومینیٹ کرتے ہیں، ہم اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں ان کی محبت میں کہ ہم لاپرواہ ہو جاتے ہیں اس چیز سے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں مجھے اللہ سے دور کر رہی ہیں. چھوٹی سی مثال سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں. چھوٹے بچوں کی جو مائیں ہوتی ہیں، عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ اب بچے کو سلانا ہے، اب اس کو نہلانا ہے، اب اس کو کھلانا ہے، اب وہ رو رہا ہے، اب یہ ہو گیا ہے، اب وہ ہو گیا ہے، اور ان ساروں میں نمازیں کہیں بھی نہیں. اب میرے کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، اب میں کیسے نماز پڑھوں، اور میں مطلب ایک فریضہ ہے، ایک فریضہ ہے 5 وقت کی نماز. اور میجورٹی ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کی مائیں جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہی. اور لاجک کیا دے رہی ہیں، جواز کیا دے رہی ہیں، بچے نہیں پڑھنے دے، بچے چھوٹے. یہ اسی چیز کی تو مثال ہے. یہ بچے کام آئیں گے آخرت میں آپ کے. اب کیا کیا جائے؟ چھوٹا بچہ ہے، ماں کے دل میں اس کی محبت ہی تو اللہ نے ڈالی ہے. تو پھر علم حاصل کریں کہ کیسے آپ مینیج کریں بچوں کو،
آپ کو وہ سینس آنی چاہیے، بچوں کی تربیت کی سینس ہونی چاہیے، چھوٹے بچوں کے ساتھ نماز پڑھنے کی جو سہولتیں ہیں وہ آپ کو پتا ہونی چاہیے، آپ کو اپنے لباس کو پاک رکھنے کے طریقے، مینیج کرنے کے طریقے آنے چاہیے، نہ کہ یہ کہ آپ کہیں گے جی بچے چھوٹے ہیں تو نماز نہیں پڑھنے دیتے، بچے چھوٹے ہیں تو قرآن نہیں پڑھنے دیتے، قرآن کلاس نہیں لینے دیتے، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے تو کام نہیں آنا، یہ تب کام آئیں گے ہمارے جب ہم ان کو اللہ کا بندہ بنائیں۔ اور اللہ کا بندہ کیسے بنائیں گے؟ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ کیسے رکھیں گے جب ہمارے اپنے دل میں ہی نہیں ہے، جب ہماری اپنی پریفرنسز میں نہیں ہے تو ان کی گٹی میں کیسے ڈالیں گے؟ اسی لیے تو اولاد کو آزمائش کہا گیا نا۔ اسی طرح آپ مال کی مثال لے لیں، مال جو ہے اس میں کیا ہے؟ اس کے پیچھے لگے ہیں، جابز ہیں، جاب ہے، اب اس میں نماز نہیں پڑھ رہے، سارا دن کام کر رہے ہیں، کوئی ہوش ہی نہیں ہے نمازوں کے اوقات کی۔ کتنی میجورٹی ہماری، مطلب اگر ہم ریشو نکالیں تو میرا خیال ہے 60 to 65% مرد حضرات جماعت کے ساتھ آفیسز کے ٹائم میں، یا مطلب یا تو جماعت کے ساتھ یا جماعت کے بغیر بھی نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز کے بریک میں بیٹھ کے باہر سگریٹ پی رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، یا پھر کیا جواز دیا جا رہا ہے کہ نماز کا بریک ہی نہیں، تو نماز کے بریک کی تو اتنی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ آپ کو ظہر اور عصر کی نمازیں آتی ہیں آفس میں عام طور پر، تو آپ 4 فرض اس کے پڑھیں، کتنا ٹائم لگ جاتا ہے آپ کو؟ لیکن وہ پریفرنس ہی نہیں ہے نا، نماز زندگی میں پریفرنس ہی نہیں ہے۔ تو یونیورسٹی ہے، کالج ہے، آفس ہے، لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، کوئی بھی نہیں نماز پڑھتا۔ کسی بھی آفس میں چلے جائیں اور ظہر کے ٹائم پہ کتنے لوگ ہوں گے جو نماز پڑھے ہوں گے؟ یہ فریضہ ہے، یہ تو فرض عبادت ہے، یہ تو پہلا حق ہے اللہ کا کہ ہم اس کا شکرانہ ادا کریں، دن میں 5 وقت ہم نماز پڑھیں۔ کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں؟ اب یہ قرآن ہم سبھی پڑھتے ہیں، میرے پاس اتنے سارے بچے آتے ہیں ناظرہ پڑھیں، وہ مائیں جو مطلب جس بھی حال میں ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے بچہ ناظرہ پڑھ لے، لیکن کیا بس ناظرہ پڑھ لینا کافی ہوتا ہے؟ کیا اس پر ہمارا فرض پورا ہو جاتا ہے؟ لیکن چونکہ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا، جب میں ان ماؤں کو کہتی ہوں کہ آئیں آپ بھی پڑھنے، قرآن پڑھنے آئیں، تو نہیں آتی۔ انہیں پتا ہے کہ بیٹھ کے سننی پڑیں گی باتیں، بیٹھ کے قرآن سننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، نہیں آتی۔ پھر کیسے ہماری زندگیاں بدلیں گی؟ تو جب ہماری زندگیاں نہیں بدلیں گی تو پھر ہماری آخرت کیسے بدلے گی؟ آخرت کیسے بہتر ہوگی؟ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مرکز حیات کیا ہے، ہماری محبت کا محور کیا ہے۔ ہمیں اللہ کی محبت کو سب سے اوپر لے کر آنا ہے۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے نا کہ ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو پھر اللہ کی محبت کو ٹاپ آف دا ٹاپ لے کر آنا ہے، خود کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں لوگ ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کی ایڈکشنز کا۔ کیوں شکار ہو جاتے ہیں مختلف ایڈکشنز کا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جذبات کی ایک جذباتی زندگی ہوتی ہے نا، جیسے میں نے کہا نا کہ محبت اس کی خوراک ہے، تو ایک بانڈنگ اس کو چاہیے ہوتی ہے۔ جب وہ بانڈنگ اسٹرانگ نہیں ہوتی، وہ جذبہ اس کے پاس اسٹرانگ نہیں ہوتا، تو پھر وہ مختلف قسم کے پنجرے اپنے ارد گرد بنا لیتا ہے، اس میں وہ اپنے آپ کو خوش رکھتا ہے۔ وہ ایڈکشنز کوئی بھی ہو سکتی ہیں، وہ نشاور چیزوں کی بھی ہو سکتی ہے، وہ اسکرین واچنگ کی بھی ہو سکتی ہے، وہ پاپولیرٹی کی بھی ہو سکتی ہے، جیسے ہمارے یوزلی وہ لائکس کے لیے ٹک ٹاک وغیرہ بناتے ہیں لوگ، یہ ساری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ناولز یا اسٹوری ریڈنگ یا کچھ اور فلتی مٹیریل دیکھنا، وہ اپنا اپنا ایک پنجرا بنا لیتے ہیں، کیونکہ جو اصل جذبات کی جو سیٹسفیکشن تھی، جو بانڈنگ تھی، وہ اس کو نہیں مل رہی ہوتی ہے۔
اس طرح کے منفی رویوں سے بچنے کے لیے وہ پازیٹو بانڈنگ ہماری زندگی میں ہونا بہت بہت ضروری ہے. اور وہ سب سے زیادہ جو پازیٹو بانڈنگ ہے وہ بندے کی اپنے رب سے ہے پہلے لیول پر. جب یہ بانڈنگ اسٹرانگ ہوتی ہے تو وہ کسی بھی قسم کی صورتحال سے دو چار ہو وہ کسی بھی ایڈکشن میں نہیں پڑتا، کیونکہ اس کو ایک جذباتی تسکین اس کی ہو رہی ہوتی ہے. وہ وہاں پر اس کو مصنوعی یا نیگیٹو چیزیں نہیں چاہیے ہوتی اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کے بعد وہ محبتیں جو ریلیشن شپس کہلاتی ہیں، وہ دوستی بھی ہو سکتی ہے، وہ ماں باپ کا رشتہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بہن بھائیوں کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ازواج کا بھی ہو سکتا ہے، وہ اولاد کا بھی ہو سکتا ہے. یہ وہ پازیٹو محبتیں ہیں، وہ ریلیشنز ہیں جو انسان کو کی جذباتی تسکین کا باعث بنتی، پھر وہ ایڈکشنز کی طرف نہیں آتا. آج ہماری یوتھ جو ہے وہ ایسی بے شمار ایڈکشنز کا شکار ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو سب سے پرائر پازیٹو بانڈنگ تھی اللہ اور بندے کے بیچ میں وہ ویک ہے. وہ مضبوط ہوگی تو اس کے ساتھ پھر دوسری جو پازیٹو بانڈنگز ہیں جو ریلیشنز کی ہیں وہ مضبوط ہوں گی، تو ان ساری ایڈکشنز میں سے یوتھ جو ہے وہ نکل آئے گی. اور یہ صرف یوتھ پر نہیں ہے، بڑے بھی اس میں مبتلا ہیں، کیونکہ ہم سب اپنی اپنی جگہ اس پازیٹو بانڈنگ میں ویک ہوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق میں بھی اور اپنے ریلیشنز کے ساتھ تعلقات میں بھی. تو سب سے پہلے اللہ سے محبت کے رشتے کو مضبوط کرنا، اس پازیٹو بانڈنگ کو اسٹرانگ کرنا، اور پھر اس کے ساتھ دیگر ریلیشن ایک ہالنس ہے اس کے اندر، اس میں سے نکلیں گے تو انشاءاللہ کہ کسی بھی قسم کی چیز آپ کو اپنے ارد گرد ایسا ایک وہ پنجرا بنانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. کسی ایسی کوئی بھی چیز آپ کی ایڈکشن نہیں بنے گی جو آپ کو سیٹسفائی کرے، کیونکہ آپ آلریڈی سیٹسفائیڈ ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اور اپنے ریلیشنز کے ساتھ تعلق میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.